رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابن آدم سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، فرشتے بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو سورج اور چاند کی طرح مجبور ہیں، اور جب بھی آپ بنا کسی کے مانگے اس کے کاموں کا بوجھ اٹھا لیں گے، سوائے اس کے کہ وہ آپ کے والدین ہیں یا ان سے ایسا تعلق ہے جہاں یہ کام آپ کا فرض ہے، وہاں سب آپ سے کام بھی کروائیں گے، اور کوئی آپ کی عزت بھی نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے خود اپنی عزت بنائی ہی نہیں کبھی۔ آپ کو معلوم ہے، ماضی کی غلطیوں اور ناکامیوں پہ سب سے زیادہ رنجیدہ اور گلٹی کون لوگ رہتے ہیں؟ ہمیشہ ہلکی سیلف اسٹیم والے۔ ان کے گلٹ، شرمندگی، خود کو ملامت کرتے رہنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ان کو ہر روز ایسے کئی واقعات یاد آتے ہیں جب انہوں نے کسی اپنے کو ناراض کیا یا خود سے مایوس کر دیا۔ وہ اپنی اس حرکت پر شرمندہ رہتے ہیں، خود کو ملامت کرتے رہتے ہیں اور کبھی خود کو اپنی غلطیوں کے لیے معاف بھی نہیں کرتے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو ضمیر کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ بطور مسلمان ہمیں اپنے گناہ یاد رکھنے چاہیے اور بار بار استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ضروری ہے۔ بات یہ ہے کہ استغفار بار بار اللہ کے حضور کرنا چاہیے، اپنی ذات کے کٹہرے میں نہیں۔ خود کو ملامت کرتے رہنا کمزور شخصیت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیں ہماری ہی ملامت نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور ان کو نہ دہرائیں۔ ہمیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جب وہ یاد آئیں تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور دوبارہ اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ غلطی سے سیکھنے کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے یہ کیا ہی کیوں۔ یہ جو پھانس بن کے آپ کے گناہ یا غلطیاں آپ کے دل میں چبھے ہیں نا، یہ پھانس تبھی نکلے گی جب آپ اس کو کسی اور اینگل سے دیکھیں گے۔ اب آپ حیران ہوں گے میری اس بات پر کہ میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں۔ تو دیکھیں کہ یہ کام میں نے کیوں کیا، وہ کیا عناصر تھے جو مجھے اس گناہ کی طرف لے کر گئے۔ اگلی دفعہ میں اس سے کیسے بچ سکتی ہوں اور مجھے اس سے کیا سبق سیکھنا ہے، اس کا مداوع کیسے ممکن ہے۔ یہ رویہ اس رویے سے مختلف ہے جو آپ کو ہر وقت اداس یا پریشان رکھتا ہے اور آپ اپنی ذات سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ مجھ سے تو کچھ ٹھیک سے نہیں ہوتا والا رویہ توبہ کرنے والے لوگوں کا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کم سیلف اسٹیم کا شکار ہیں تو آپ کی توجہ ہمیشہ اپنی خامیوں اور کمزوریوں پر رہے گی، چاہے وہ آپ کی ظاہری شخصیت میں ہو، جیسے آپ کی انسیکیورٹیز، آپ کا سیلف ڈاؤٹ، قد چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، وزن کا زیادہ ہونا، سانولی رنگت یا ایسی کوئی بھی چیز جو آپ کو خود میں نہیں پسند۔ آپ ہمیشہ سوچیں گے کہ لوگ میرے اندر یہی نوٹ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ چونکہ آپ اپنی عزت خود نہیں کرتے، اس لیے کوئی ذرا دیر آپ کو ٹیکسٹ پر جواب نہ دے تو آپ کو لگے گا بس یہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اب میں اس کو کھو دوں گی یا کھو دوں گا۔ اگر آپ کی ذات آپ کے نزدیک کمتر ہے تو آپ ہمیشہ فرار ڈھونڈیں گے، آپ لوگوں کو فیس نہیں کر سکیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل کسی سے گھلے ملیں گے، نہیں، آپ لوگوں کو تب فیس نہیں کر سکیں گے جب آپ کو لگے کہ آپ نے کچھ غلط کیا ہے، جیسے کسی سسرالی رشتہ دار کی آپ نے کال نہیں اٹھائی۔ اب آپ اگلی دفعہ اس کی کال نہیں اٹھائیں گی، کیونکہ آپ کو ڈر ہوگا کہ اب پچھلی دفعہ کی وضاحت دینی پڑے گی، اس سے اگلی دفعہ پھر آپ اس کی کال نہیں اٹھائیں گی۔ ہر دفعہ اس کا نمبر دے کے آپ کے دل پہ بوجھ بڑھتا جائے گا، اور جب جواب دینا پڑ جائے تو بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ بھئی میں مصروف تھی، تب بات نہیں کر سکتی، اب مصروف نہیں ہوں، اب بات کر رہی ہوں، آپ 100 طرح کی وضاحتیں دیں گے، شرمندہ ہوں گی، اور آپ کو دل میں محسوس ہوگا کہ وہ اب آپ کی عزت نہیں کرتے۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے اپنی عزت نہیں کی،
اپنی عزت کی ہوتی تو آپ سر اٹھا کے کہتی کہ بھئی میں کوئی فارغ تھوڑی ہوں، میرے 100 کام ہیں۔ کبھی بندے کا موڈ نہیں ہوتا بات کرنے کا، اب موڈ ہے، فرصت ہے، وقت ہے تو بات کر رہی ہوں۔ بس یہ کوئی مغرورانہ رویہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو ہمیشہ لگتا ہے کہ دوسرے ان سے بہتر ہیں، اور چونکہ وہ ان سے بہتر ہیں اس لیے دوسرے ان کو کچھ سمجھتے نہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کی ذرا سی بات پر مائنڈ کر جاتے ہیں کہ فلاں نے ہمارے ساتھ مذاق نہیں کیا بلکہ ہمارا مذاق اڑایا ہے، ہم پر طنز کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دراصل وہ اپنی عزت خود نہیں کرتے، ان کی نظر ہمیشہ اپنی کمزوریوں پر ہوتی ہے، اس لیے ان کو دوسروں کی ہر بات بری لگتی ہے۔ وہ اپنی کمزوریوں کے بارے میں اتنے کانشیس ہوتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ ہر کوئی ان کی کمزوری کو جانتا ہے، اس کو نوٹ کر رہا ہے، اور ابھی کوئی ان پر پوائنٹ مارے گا۔ ایسے لوگوں کو اپنے بارے میں تعریفی اور توصیفی فیڈ بیک قبول کرنا مشکل لگتا ہے۔ کوئی ان کی تعریف کرے تو بظاہر یہ مسکرا کر تعریف تو وصول کر لیں گے، لیکن اندر سے یہ سوچیں گے کہ یہ مجھے اچھا اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے، یا میری جس چیز کی تعریف کر رہے ہیں وہ بے شک اچھی ہے لیکن میری کچھ بری سائڈز اتنی بری ہیں کہ جس دن ان کو ان کا علم ہوا وہ مجھ سے دوستی چھوڑ دیں گی۔ میں ان کی تعریف پہ کیسے خوش ہوں، میں تو اصل میں ان کو دھوکہ دے رہی ہوں۔ اور کیا نشانی ہے کمتر اسٹیم والے شخص کی؟ ایسے لوگوں کو ایک ڈر ہمیشہ رہتا ہے، ناکامی کا اور انجان چیز کا۔ اس کو کہتے ہیں فیئر آف ان نون۔ یہ کوئی بڑا رسک لینے سے ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ میں بھی ایک زمانے میں، بلکہ ابھی بھی کبھی کبھار فیئر آف ان نون کا شکار ہوتی ہوں، لیکن اس کو کنٹرول کرنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ ایسی چیزوں سے مت ڈریں جس کا انجام آپ کو معلوم ہی نہیں۔ اور یہ چیزیں کیوں جنم لیتی ہیں؟ یہ عموماً بچپن سے شروع ہوتی ہیں یا پھر کسی خاص ماحول کی دین ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ ٹاکسک لوگوں کی دوستی اور ان کا رویہ بھی آپ کی شخصیت کو مسح کر دیتا ہے۔ اگر کوئی مسلسل آپ کے ارد گرد آپ کی ذات پر تنقید کرتا رہے یا آپ کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش کرے تو آپ کا اپنی نظروں میں سیلف امیج تباہ ہو جاتا ہے۔ مسلسل ذہنی دباؤ آپ کو یہ ماننے پر مجبور کر دیتا ہے کہ آپ واقعی اتنے ہی برے ہیں جتنا کوئی آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ بعض اوقات کوئی بیماری، کوئی ڈپریشن کا فیز یا کوئی حادثہ جو آپ کی خوشیاں نگل لے، آپ کی ذات کی قدر و قیمت آپ کی نظروں میں کم کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ کمتر فائنینشیل کرائسس بھی آپ کو احساس کمتری کا شکار کر دیتے ہیں۔ ماضی میں کسی نے ریجیکٹ کیا ہو، آپ کی ذات کی نفی کی ہو، یہ چیزیں بھی آپ کا سیلف امیج متاثر کرتی ہیں۔ اور اگر یہ سب نہ ہو تو انسان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے لیے اتنے اونچے معیار طے کر لیے ہوتے ہیں جن تک وہ محنت سے بھی پہنچ نہیں پاتا، اور ناکامی اس کو اپنے بارے میں کمتر محسوس کرواتی ہے۔ اگر آپ کی سیلف اسٹیم کم ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ خود کو چھپاتے ہیں، فرار ڈھونڈتے ہیں، آپ کا اعتماد کم ہو جاتا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا کم کر دیتے ہیں۔ آپ نئی چیزیں نہیں کرتے کیونکہ آپ ان کے ساتھ آرام دہ نہیں ہوتے۔ ہر وقت اپنے بارے میں کانشیس رہتے ہیں۔ آپ خود کو چیلنج نہیں کرتے، آپ ڈل اور روکھے پھیکے ہو جاتے ہیں۔ میں نے زندگی کے کئی سال، جی ہاں کئی سال ڈل اور روکھے پھیکے ہو کے گزارے ہوئے ہیں، سو مجھے معلوم ہے کہ کمتر سیلف اسٹیم اور اپنی ذات سے پیار نہ کرنا انسان کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو ہر کام میں فرار چاہیے ہوتا ہے، آپ کو مصیبت کا مقابلہ نہ کرنا پڑے، بس مصیبت ٹل جائے، آپ کو کسی کے سامنے کچھ کہنا نہ پڑے، کوئی اور آپ کے لیے بولے، کوئی اور آپ کے لیے لڑے، بس آپ محفوظ رہیں۔ فرار آپ کو محفوظ محسوس کرواتا ہے۔ آپ فیری ٹیلز والی شہزادی بن جاتی ہیں جو چاہتی ہے کہ کوئی سفید گھوڑے پہ آئے اور اس کو بچا کر لے جائے، بس اس کو خود
ہاتھ پیر نہ ہلانے پڑیں اور وہ اسے بچا کر کہیں لے جائے، کہیں دور جہاں یہ مسئلے نہ ہو۔ ویل ہیلو، جب تک آپ زندہ ہیں مسئلے ہوں گے، اس لیے مردہ پن سے زندگی گزارنا چھوڑیں، اٹھیں اور اپنی سیلف اسٹیم کو اوپر لے کر آئیں۔